ایک سوال جو ہے نا مجھ سے بہت زیادہ ہوتا ہے، وہ ابھی تک میں نے اس کو نا اس طریقے سے ان اٹینڈڈ چھوڑا ہوا تھا، کبھی کبھار میں اس پہ بولا ہوں، لیکن میں نے کہا کہ آج میں حصول برکت کے لیے جو پہلا سوال ہے نا وہ اس کو میں ایڈریس کروں، پھر آپ کی پرچیوں کا سلسلہ شروع کروں۔ آپ کو پتہ ہے کہ سب کانٹیننٹ کے اندر جو علماء نے اور فرقوں کے بزرگوں نے صدیوں سے دھوکے دیے میں نا، ان میں سے ایک بڑا دھوکہ جو ہے وہ گیٹ اپ کا فتنہ ہے۔ گیٹ اپ کا فتنہ کہ بندہ نظر کس قسم کا آ رہا ہے، یعنی کپڑے خوبصورت پہنے ہوئے ہوں، چہرہ نورانی ہو، پگڑی ہو، کرتا پہنا ہوا ہو، شلوار ٹخنوں سے اوپر ہو، تسبیح بھی استعمال کرتا ہو، اور دین بے شک وہ شیطان والا بتائے تو وہ 24 کیرٹ سونا ہے عوام الناس کی نظر میں۔ یہ بیسیکلی دھوکہ دیا گیا۔ اس دھوکے کے اوپر میں اکثر بولتا ہوں، اور ٹیکنیکلی اگر قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں دیکھیں تو یہ اتنا بڑا دھوکہ ہے کہ جس کا دین سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، ایون دین کی تعلیمات بالکل اس سے الٹ ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے سب کانٹیننٹ میں سب سے زیادہ جس چیز کے اوپر زور دیتا ہے نا علماء کا طبقہ، اور وہ اپنے ماننے والوں کو، اپنے فالورز کو، وہ دینداری کی علامت یہ بتاتے ہیں کہ جی سفید کپڑے پہنے جائیں، اور پھر یہ بتائیں گے کہ سفید کپڑے پہننا سنت ہے۔ یہ آپ نے اکثر سنا ہوگا، ہمیشہ سفید کپڑے پہننا خلاف سنت ہے۔ یہ میرا جملہ آپ نے یاد رکھنا ہے، ہمیشہ سفید کپڑے پہننا خلاف سنت ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے ہمیشہ سفید کپڑے نہیں پہنے۔ ہمیشہ سفید کپڑے پہننا سنت اس وقت ہوگا جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ سفید کپڑے پہنتے ہوں۔ پسند ناپسند ایک الگ بات ہے، پسند تو کسی کو کوئی چیز ہو سکتی ہے۔ مثلا صحیح بخاری میں آتا ہے کہ انس بن مالک کہتے ہیں جب سے میں نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سالن کے اندر کدو کے جو تراشے ہیں ان کو تلاش کر کے کھاتے ہوئے دیکھا ہے نا، تو میں کدو سے محبت رکھتا ہوں۔ لیکن اس کا اگر کوئی یہ رزلٹ نکال دے کہ وہ اپنے گھر روزانہ کدو پکانا شروع کر دے اور اسے عقیدت کا نام دے، تو ہم اس سے پوچھیں گے کہ کیا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری زندگی روزانہ کدو ہی کھاتے تھے؟ نہیں۔ بخاری اور مسلم دونوں میں جو حدیث شفاعت ہے لمبی، جس میں قیامت والے دن انبیاء کرام علیہ السلام کے پاس جو انسانیت پہلے حضرت آدم کے پاس جائے گی، پھر نوح علیہ السلام، پھر موسیٰ علیہ السلام، اینڈ پہ عیسیٰ علیہ السلام سے ہوتی ہوئی ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، اور آپ کی دعا کی برکت سے شفاعت کا دروازہ کھلے گا۔ اس کا آغاز ہی یہاں سے ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکری کا گوشت تناول فرما رہے تھے، اور اس میں بھی دست کا گوشت کھا رہے تھے، اور آپ کو یہ پسند تھا۔ اچھا، اس حدیث سے یہ بھی بات پتہ چلی کہ کھانا کھاتے ہوئے گفتگو کرنا بھی سنت ہے، بشرطے کہ آپ نے اتنا منہ نہ بھرا ہو کہ یہ نہ ہو کہ وہ سانس کی نالی میں ہی بوٹی چلی جائے۔ نبی علیہ السلام تو اس طرح نہیں کھاتے تھے۔ اور دوسرا، بکری کا گوشت پسندیدہ ہے۔ اچھا، اس سنت پہ علماء نے عمل کیا ہوا ہے، وہ روزانہ ہی تقریباً چھوٹا گوشت کھاتے ہیں، ہاں، لیکن یہ بھی خلاف سنت ہے کیونکہ آپ نے ہمیشہ چھوٹا گوشت نہیں کھایا۔ ہمارے پنجاب کے معاشرے میں تو موٹے گوشت سے نفرت کی جاتی ہے اور اسے غریبوں کی علامت بتایا جاتا ہے، حالانکہ قرآن میں آیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھونا ہوا بچڑا لے آئے تھے، فرشتے جب انسانی شکل میں آئے ان کی دعوت کے لیے، لیکن اس زمانے میں علم غیب نہیں ہوتا تھا نا، ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ تو فرشتے ہیں۔ وہ تو بعد میں جب ان فرشتوں نے بتایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام، قرآن کے الفاظ ہیں، ڈر گئے کہ یہ میرا نمک کیوں نہیں کھا رہے، کہیں مجھے نقصان پہنچانے تو نہیں آئے۔ تو انہوں نے کہا آپ ڈریے نہیں، ہم اللہ کے فرشتے ہیں جو انسانی شکل میں آئے۔ قوم لوط پہ عذاب کے لیے آئے تھے وہ۔ تو بڑا گوشت کھانا، چھوٹا گوشت کھانا اگر سنت محمدی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو بڑا گوشت کھانا سنت ابراہیمی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ مسلمان ان چیزوں پہ بحث کر رہے ہیں بیٹھ کے،
یعنی اب میں بھی پریکٹیکلی بیٹھ کے ان باتوں پہ بحث کر رہا ہوں کہ چھوٹا گوشت کھانا ہے یا موٹا گوشت کھانا ہے، لیکن کیا کریں، یہ دنیا کا المیہ ہے۔ کاش دنیا میں جنگیں صفین، نہروان اور جمل نہ ہوئی ہوتی تو میں بھی ڈسکس نہ کر رہا ہوتا، نہ جنگیں میں نے کروائیں، اور نہ یہ تھا کہ میری پیدائش سے پہلے یہ جنگیں نہیں ہوئی ہوئی تھی پریکٹیکلی مسلمان اس کی وجہ سے تقسیم ہے۔ کاش کربلا نہ ہوئی ہوتی تو مجھے بھی نہ ڈسکس کرنی پڑتی۔ تو مسئلے تو پریکٹیکل ہیں نا، خواہش کسی شخص کی ہونا اور چیز ہے، پریکٹیکلی معاملات کا ہونا اور چیز ہے۔ تو جو دائی ہے اس کا کام ہے جو پریکٹیکل ایشوز ہیں نا ان کو ایڈریس کرے، جو واقعی مسلمانوں کے ایشوز ہیں۔ ان میں سے ایک سفید کپڑے کا مسئلہ انہوں نے بنایا ہوا ہے، تو میں وہ جملہ ریپیٹ کروں گا کہ ہمیشہ سفید کپڑے پہننا خلاف سنت ہے، اس اعتبار سے کہ نبی الاسلام نے ہمیشہ نہیں پہنے۔ یہ خلاف سنت میں اس کیٹیگری میں نہیں لے رہا جو فقہ کی ٹرم ہے، وہ علماء ہو سکتا ہے پکڑ لیں اس بات کو کہ جی وہ آپ خلاف سنت کہہ دیا۔ اس معاملے میں کہہ رہا ہوں کہ جو آپ جس طریقے سے آپ نے لوگوں کو بتایا اس اعتبار سے تو خلاف سنت ہے، کیونکہ نبی الاسلام نے مختلف رنگوں کے کپڑے پہنے ہیں، اور ان میں سے کئی ایسے رنگ ہیں جن کو آپ جہنمیوں کا لباس کہتے ہیں، وہ نبی الاسلام نے پہنے ہوئے ہیں۔